اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض دکھ بھی گونگے انسان کی طرح ہوتے ہیں جو نہ بتائے جا سکتے ہیں، نہ کوئی سمجھ سکتا ہے، بس چپ چاپ پالے جاتے ہیں۔ عجیب طرح سے زندگی گزر رہی ہے، زندگی سوچا کچھ، کیا کچھ، ہوا کچھ اور ملا کچھ۔ محبت اور عبادت بتائی نہیں جاتی، بس کی جاتی ہے۔ عشق تب کامل ہوتا ہے جب یار کا نام سن کر روح اور دل کو سکون آئے۔ محبت ڈھونڈنے والوں کو نہیں ملتی، محبت بانٹنے والوں کو ملا کرتی ہے۔ زخم کھا کر بھی مسکرانا اور نہ خوش ہوتے ہوئے بھی خوش رہنا، دراصل یہی ہماری اصل طاقت ہوتی ہے۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے، اگر آپ اسے کافی سمجھتے ہیں تو آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ اپنی نگاہیں ستاروں پر رکھیے، لیکن دھیان رہے آپ کا پیر زمین پر ہونا چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے کاموں کو انجام دینا بڑے بڑے کاموں کی منصوبہ بندی سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ گھڑی کو مت دیکھیے، یہ دیکھیے کہ یہ کیا کام کرتی ہے اور چلتے رہیے جیسا کہ یہ ہمیشہ چلتی رہتی ہے۔ خود کو سمجھنے میں زندگی کے ان تجربات سے نفرت مت کرنا جس نے آپ کی شخصیت کی تشکیل کی ہے۔ خوبصورت الفاظ ہمیشہ سچ نہیں ہوتے اور سچے الفاظ ہمیشہ خوبصورت نہیں ہوتے۔ جب گھریلو فیصلے کرنے کے لیے باہر کے بندے کی ضرورت پڑ جائے تو سمجھ لیں کہ آپ کا خاندان تباہ ہو چکا ہے۔ والدین کی باتوں پر اتنا تو یقین رکھیں جتنا آپ دوائی پر یقین رکھتے ہیں، تھوڑی کڑوی صحیح مگر فائدہ مند ہی ہوگی۔ جو لوگ جھک جاتے ہیں وہ کمزور نہیں ہوتے، وہ رشتہ بچانے کی چاہ میں بے بس ہو جاتے ہیں۔ عورت 40 سال کے بعد عقل مند ہو جاتی ہے، پر 40 کی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی۔ بے خوف ہونے کے لیے باکردار ہونا ضروری ہے۔ دل صاف نہ ہو تو ماتھے پر محراب نہیں، داغ ہوتا ہے۔ تم اللہ کے آگے جھکو، وہ تمہیں کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ موجودہ حالات میں کبھی کسی سے بحث نہ کریں۔ اگر کوئی کہے کہ ہاتھی اڑتا ہے تو اس کو بتائیں کہ آج صبح ہمارے گھر کی تار پر بیٹھا تھا۔ کبھی جو زندگی میں تھک جاؤ تو کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دینا۔ لوگ ٹوٹی ہوئی عمارت کی اینٹ تک اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ گزری ہوئی زندگی کو کبھی یاد نہ کرنا۔ تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کر، اور جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا۔ تو کل کی فکر میں آج کی ہنسی برباد نہ کر۔ اگر رہنا ہی چاہتے ہو تو یاد رکھیے کہ خوبصورت ترین جگہ کسی کا دل اور محفوظ ترین جگہ کسی کی دعاؤں کے حصار میں رہنا ہے۔ انسان بہت کچھ سیکھتا ہے، لیکن جب تک دوسروں کا پیار کرنا، دوسروں کو معاف کرنا، دوسروں کی عزت کرنا نہیں سیکھتا تو کچھ بھی نہیں سیکھتا۔ زندگی سے ضد کرنا چھوڑ دو، کچھ صلے اس جہاں کے لیے نہیں ہوتے۔ سبھی خواہشیں اس دنیا میں پوری ہونے لگیں تو پھر اگلے جہاں کے لیے کیا باقی رہے گا؟ اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے اور دوسروں کے گناہ چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ آپ 40 عالموں کو ایک دلیل سے ہرا سکتے ہیں، لیکن ایک جاہل کو 40 دلیلوں سے بھی نہیں ہرا سکتے۔ مولانا رومی۔ اللہ فرماتا ہے میری محبت تو دیکھو، جو فرشتے شام کو تمہارے گناہ میرے پاس لاتے ہیں، میں صبح انہی کے ہاتھ تمہارا رزق بھیجتا ہوں۔ اللہ کا دیدار ہے اللہ، میں تجھ سے تیرے دیدار کی لذت اور تیری ملاقات کا شوق طلب کرتا ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا واحد عورت ہے جن کا والد نبیوں کا سردار، خاوند ولیوں کا سردار، بیٹے جنت کے شہزادوں کے سردار، خود جنت کی عورتوں کی سردار۔ بابا جی کہنے لگے پتر محبوب کو دیکھنا محبت کی شرط نہیں ہوتی، کوئی بنا دیکھے ویسے کرنی رضی اللہ عنہ بن جاتا ہے اور کوئی پاس رہ کر ابو جہل رہتا ہے۔ کبھی رب سے رب کو بھی مانگا کریں، کیونکہ وہ مل گیا تو سب کچھ مانگنے کی حاجت نہیں رہے گی۔ دنیا وہ ٹرین ہے جس کے ہر مسافر کی منزل موت ہے۔ فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے، انسان ذرا غور تو کر کہ تو خود کیسا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو صورت ہی کو نہیں سیرت کو بھی سنوارنے کی کوشش کرے۔ گھڑی کی ٹک ٹک کو معمولی نہ سمجھو، یہ زندگی کے درخت پر کلہاڑی کے وار ہیں۔
یونانی کہاوت ہے کہ ایک بھیڑیا اپنی شکل بدل سکتا ہے لیکن وہ اپنے ارادے کبھی نہیں بدل سکتا۔ سام سے نہ ڈرو کیونکہ سام سرعام ڈستا ہے، ان کم ظرفوں اور منافقوں سے ڈرو جو اپنا بن کر ڈستے ہیں۔ بزرگ گھر کی رونق بھی ہوتے ہیں اور برکت بھی۔ وقت ایسا پرندہ ہے جو ایک بار اڑ جائے تو واپس کبھی نہیں آتا۔ مشکل وقت انسان کی ہمت کا امتحان لینے آتا ہے۔ نصیب والوں کو ملتے ہیں فکر کرنے والے لوگ۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں کہ وہ جسے توڑے اس کو جوڑ نہیں سکتا اور جسے وہ جوڑے اسے سارے مل کے توڑ بھی نہیں سکتے۔ جس دن ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ سامنے والا غلط نہیں، صرف اس کی سوچ ہم سے الگ ہے، اس دن سے بہت سارے دکھ ختم ہو جائیں گے۔ جب انسان مکمل ٹوٹ جاتا ہے تو اسے رب کے سوا کسی سے بات کرنا اچھا نہیں لگتا۔ ہر ٹوٹی ہوئی امید مجھے میرے اللہ سے جوڑتی ہے۔ منزلیں چاہے کتنی اونچی کیوں نہ ہوں، راستے ہمیشہ قدموں کے نیچے ہوتے ہیں۔ زندگی واحد پودا ہے جس کا بیج زمین کے اوپر اور پھل زمین کے نیچے ملتا ہے۔ بہت جلد اکتا جانے اور بہت جلد متاثر ہو جانے کی عادت ترک کر دیں۔ ہمیشہ اچھا گمان رکھیں کیونکہ گمان دل کے دماغ پر چھا جاتا ہے اور پھر وہی سوچیں تخلیق ہوتی ہیں جس طرح کا گمان کیا جاتا ہے۔ دنیا کو نہیں بلکہ دنیا بنانے والے کو راضی کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے ہی راستے نکلتے ہیں۔ ذہن ہمیشہ یاد نہیں رکھے گا کہ کیا ہوا تھا، لیکن دل ہمیشہ احساس کو یاد رکھے گا۔ زندگی میں دو لوگوں پر تبصرہ نہ کرو، جن کو چن لو، جن کو چھوڑ دو۔ مضبوط رہو، زندگی کمزور لوگوں کو قبول نہیں کرتی۔ حسد کرو گے تو کچھ نہیں پاؤ گے، شکر کرو گے تو گن نہیں پاؤ گے۔ بازار سب مل جاتا ہے، ماں جیسی جنت اور باپ جیسا سایہ کبھی نہیں ملتا۔ اور پھر میرے بابا نے کہا تھا، مضبوط بنو بیٹا، ماں باپ رحم کھا لیتے ہیں، دنیا والے نہیں۔ رشتوں میں مخلص رہیں تاکہ رشتوں کو جیا جائے نہ کہ برداشت کیا جائے۔ کتابیں علم دیتی ہیں، ہدایت صرف میرا اللہ دیتا ہے۔ 10 گناہگار عورتیں، بے پردہ عورت، تیز زبان والی، دین کا مذاق اڑانے والی، چغل خور، ہر وقت موت کو مانگنے والی، احسان جتلانے والی، شوہر کی نافرمان، غیبت کرنے والی، بال کھول کر چلنے والی، بلا ضرورت گھر سے نکلنے والی۔ سب سے زیادہ دکھ انسان کو تب ہوتا ہے جب کوئی اس کے خلوص اور محبت بھرے جذبات کی ناقدری کرتا ہے۔ زندگی کے سفر میں بہترین سواری صبر ہے۔ تعلقات اکثر قصور سے نہیں، ذہن کے فطور سے خراب ہوتے ہیں۔ جو ہوش میں ہے وہ کبھی تکبر نہیں کرتا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا میں آنا آسان ہے لیکن اس سے چھٹکارا پانا مشکل۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اقوال عقل مندوں کے لیے ہیں، نادانوں کو ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تعلق باقی نہ رہے مگر احترام باقی رہنا چاہیے، یہ انسان کے معیاری اور خاندانی ہونے کی دلیل اور کسوٹی ہے۔ انا جب بے تحاشا ہو تو کیسے نہ تماشا ہو۔ آپ کتنے ٹوٹے ہوئے ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں، آپ نے خود کو کتنا سنبھالا ہوا ہے یہ بڑی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں، ہمارے احباب کو، ہمارے اہل عیال کو کاٹ کھانے والی نظروں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ دنیا میں 4 دفعہ وقت رک گیا تھا، بتاؤ کیسے؟ حضرت بلال نے جب اذان نہیں دی، حضرت علی نماز قضا ہو گئی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے کے تھے اور بی بی زینب تلاوت کر رہی تھی۔
سر سے دوپٹہ اتر گیا۔ اللہ کا ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ عز و جل کا ذکر کیا اور پھر خشیت الہی کی بنا پر اس کی آنکھوں سے اس قدر آنسو جاری ہو گئے کہ وہ زمین تک پہنچ گئے تو روز قیامت اسے عذاب نہیں دیا جائے گا۔ مجھے لوگوں سے نہیں بس تجھ سے امید ہے، اے میرے رب مجھے ہمیشہ ایسے راستے پر چلانا جو صرف تیری طرف آتا ہو۔ یا اللہ ہمارے دل کو ہمیشہ ایمان سے آباد رکھنا، آمین ثم آمین یا رحمت للعالمین۔ Thank you so much for watching.